للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سگے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنی ہوئے جڑا کثرت دے نال میرے نانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کرتا ہو۔ سارے سنی بیٹھے ہو بابا سے بلند پڑھی الصلاۃ اونچی آواز میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حسین یا حسین ابن شامل ہو جاؤ یا حسین ابن علی تیرا زمان دعوت میری انہوں میں جڑا حسینی بن کے بیٹھا ہے حسینی دے ہونٹ بھی ہلتے نظر آؤں گے آواز بھی اونچی نظر آئے گی وہ دے جسم دے اعضاء اس طریقے نال سامنے ہلتے نظر آؤں گے پتہ لگے گا حسینی بیٹھا ہویا ہے یا حسین ابن علی تیرا زمان کوئی نہ میرے کول جھنڈا ہے نہ تواڈے کول جھنڈا ہے ساڈے کول ہاتھ تے اپنے موجود نے عرض کرنے آقا حسین لجپال سانو پرانیاں گلاں یاد نے جدوں مدینہ چھڑیا جے مکہ مکرمہ آئے ہو مکہ مکرمہ چھڑیا جے میدان کربلا وچ تشریف لے آئے ہو او ویلا سانو یاد ہے جدوں تساں خیمے لائے سن او ویلا یاد ہے جدوں 7 محرم تواڈے تے پانی بند کیتا گیا ہے او ویلا سانو یاد ہے جدوں علی اکبر قربان ہوئے نے او ویلا سانو یاد ہے جدوں علی اصغر جام شہادت نوش کیتا ہے او ویلا سانو یاد ہے جدوں عباس تے بازو قلم ہوئے نے او ویلا حسین پاک سانو یاد ہے جدوں تواڈی بہن سیدہ زینب ثانی زہرا دی گودی خالی ہوئی ہے انہاں دے دوویں شہزادے اور محمد قربان ہوئے نے او ویلا سانو یاد ہے جدوں امام حسن دیاں نشانیاں حضرت عبداللہ تے قاسم ذبح کیتے گئے نے او ویلا سانو یاد ہے حضور جدوں علی اکبر دے جسم دے اوتے انہاں یزیدیاں دیاں سواریاں او جسم نو روند رہیاں نے سما لگ رہیاں نے لاش نو تڑپایا جا رہا ہے او ویلا سانو یاد ہے جدوں تسی سواری تے سوار ہوئے تے میدان کارزار اندر گئے آقا حسین آج تے شہادت دے اندر ایک ایک شہید دا شہید ہونا سانو یاد ہے سانو تواڈے نال سچا پیار ہے اسی لمے پھر کیویں سکنے ہاں حضور اسی جننے حاضر ہاں سانو ساریاں نو لمے یاد نے اج اسی اس گل دا پر پکانگے توہر ہتھاں دی ہلا کے
کہ اسی جھنڈے بنا کے تھوڑی عظمت اشارہ کر کے دسنا چاہنے ہیں سانو ایک ایک ویلا یاد ہے سانو ایک ایک لمحہ یاد ہے سانو ایک ایک گل یاد ہے اسی اقرار کرنے آقا حسین یا حسین ابن ماشاءاللہ گونج پہنی چاہیے یا حسین ابن علی تیرا زمان یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور سنگ بھی یاد چھوڑ کر حسین سانو ایک گل بڑی پکی طرح یاد ہے سسا علماء کو سنی ہوئی ہے اسا قریب دے سیدیاں کے بابا وچ ایک گل پڑھی ہوئی ہے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر پڑھیے چنڈے تھلے نہیں آن دینے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل میں جا سلامت رہن مولا او زبانہ جڑیاں ذکر حسین کر رہی آنے سلامت رہن او ہاتھ جڑے ذکر حسین وچ بلند ہو رہے نے انہاں ہتھانوں کبھی فالج نہ ہوگے انہاں ہتھانوں کبھی کوئی بیماری نہ لگے چھوڑ کر تیبا تیرا اور نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو اے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو جھڑکنے سے تیرا وہ قرآن سنا ہے جھڑکنے سے تیرا قرآن سنا پھر چنڈے نہیں ہو گئے چنڈے نیچے نہ ہونے جھڑکنے سے تیرا قرآن سنا جھڑکنے سے تیرا قرآن سنا اور حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں اور آقا سنوری گل یاد نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے وہ نہر پر عباس کا
سر کو اٹھانا یاد ہے، یہ مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے۔ صحابہ دن مازاد دے کاجل والیا، ہاتھ چیرے والیا، ملیل دیاں زلفاں والیا، آمین دیا کلہ والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آج کی گالے دوئی بجاؤ سجدیاں نے، یا سجدہ طویل کرنا حکم آ گیا ہے یا کوئی وحیدہ نزول سی، آج سجدہ بڑا لمبا فرمایا نے، آج سجدہ خلاف معمول اتنا لمبا فرمایا نے، حضور وجہ کیسی فرمایا یہ میرے غلاموں نہ وہی آ رہی سی نہ سجدہ لمبا کرندہ حکم آیا سی، میرے اللہ نے فرمایا یہ سونے چہرے والا تیرا حسین تیری پشت انور تے سوال ہو گیا ہے، جنہ چر حسین اپنی مرضی نہ نیچے آ جائے انہ چر سونے چہرے والے اپنا سر انور سجدے جو اٹھانا ہی کوئی نہیں۔ مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا یہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیئے انور کے اندر روندنے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا خاتون جنت اے سیدہ کائنات، اے سیدہ نساء العالمین، اے سیدہ نساء اہل الجنہ، یہ بٹیا میری فاطمہ جی ابا جی حکم ہوئے فرمایا یہ بیٹا میرے حسین رونا دیا کر، میرے حسین رونا دیا کر، میرے حسین رونا دیا کر، جدو میرا حسین روندا ہے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ملول دا شکار ہو جاتی ہے، طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، فرمایا بیٹیا اجے تے بڑا وقت اگے پیا ہے، حسین قدم قدم تے رونا پینا ہے، جدو انہیں میرا مزار قرنوار چھڑنا ہے، حسین نے تے اودوں بھی رونا ہے، جدو انہیں تیری تربت انور تے قبر انور چھڑ کے میدان کربلا اندر جانا ہے، حسین نے تے اودوں بھی رونا ہے، جدو انہیں کعبہ اللہ دیاں پر گوہت پر نور فضاواں چھڑ کے جانا ہے، انہیں اودوں بھی رونا ہے، جدو میدان کربلا کے اندر ادا پائی مسلم میں عقیل جامع شہادت نوش کر گیا، اس ویلے بھی حسین نے رونا ہے، جدو انہوں نے بیٹے محمد تے ابراہیم قربان ہو گئے، میرے حسین نے اودوں بھی رونا ہے، جدو دو محرم جا کے حسین نے اسلام واسطے دین واسطے شریعت واسطے اللہ کا نام بلند کرنا واسطے میرے دین کی حفاظت واسطے جدوں جا کے خیمے لانے نے حسین تیار غیر کے اندر ہوئے گا، آپ کے سفر کے اندر ہوئے گا، اتنے خیمے لائے جان گے، اس ویلے بھی حسین نے رونا ہے، جس ویلے اور قربان ہوں گے کل بھی قربان ہوں گے، حسن دا شہزادہ قاسم جوانی لٹانا نظر آئے گا، اس ویلے بھی میرے حسین نے رونا ہے، یہ رون کا پیریڈ بڑا لمبا ہے، حسین دیاں پریشانیاں ظاہری طور پہ بڑیاں لمبیاں نے، جدوں سیدہ زینب دی گودی حسین نے خالی اندیا ویکھنی ہے، حسین نے اودوں بھی رونا ہے، حسین اودوں بھی روے گا، اے بٹیا فاطمہ جس ویلے اے برا بازو عباس دے بازو قدم کیتے جان گے، اس ویلے بھی حسین روے گا، جس ویلے حضرت علی اکبر دیاں جوانیاں لٹانیاں ویکھن گے، اس ویلے سواریاں نال جس میں انور دے توہین ہندیاں ویکھن گے، میرا حسین وہ تو بھی روے گا، جس ویلے 6 مہینے دی چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کلیم مرجاندی علی اصغر دی صورت وچ میدان کربلا دے اندر نظر آئے گی، میرا حسین وہ تو بھی روے گا، 71 تن جدوں میدان کربلا دے اندر پیاسیاں جامع شہادت نوش کرنے گے، میرا حسین وہ تو بھی روے گا، اے بٹیا فاطمہ میرے حسین رونا دیا کر، جدوں حسین روندا ہے آن والے ویلے میں مصطفیٰ نو یاد آ جاندے نے، حسین
مکین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ صلاۃ و سلام درود و سلام دے نذرانے پیش کر لے رہے الوداع آکھیا ہے الوداع سلام کیتا ہے اپنے نانا جان دی بارگاہ دے اندر لیکن جدوں مکہ مکرمہ پہنچے نے دوست احباب صحابہ کرام آپ فرمان لگے آقا حسین تسی علی دے لال تسی علی دے لال تواڈے فیصلے اٹل تواڈیاں رگاں دے اندر دوڑن والا خون کوئی عام خون نہیں اس واسطے تواڈا فیصلہ پکا ہے ساڈے آکھن نال تساں رہ نہیں جانا ساڈے آکھن نال تساں روک نہیں جانا تواڈیاں شہادتاں دیاں خبراں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواڈے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دتیاں ہوئیاں نے اس واسطے حضور اسی ایک مشورہ دینا چاہنے فرمایا دسو میرے ساتھیوں مشورہ کیے انہوں نے اس کی پایا کا حسین مشورہ لے لے پہلے اپنا نمائندہ بھیج لو پہلے اپنا کوئی نمائندہ بھیج لو آپ نے قرآن دازی کی تھی وہ قرآن نکلیا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نام نکلیا ہے حضرت امام مسلم نے بھیجیا گیا دو نے شہزادے نال چل گئے ایک دا نام محمد ایک دا نام ابراہیم یہ سارے گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کلیاں نے یہ اس گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نے جس نے چل دیا میدان کربلا کے اندر پہنچے نے بعض دوست احباب کہنے لگے حضور یہ بڑے کوفی لا یوفی نے فرمایا میں اپنی ذات واسطے نہیں جا رہا میں تے نانے دا دین بلند کرنے واسطے جا رہا ہوں میں پرچم اسلام کی حفاظت واسطے جا رہا ہوں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حداں توڑیاں جا رہی ہیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہاری مسلط کرنے پروگرام کے پراپے کرنے کیتے جا رہے ہیں ادھر نمازاں کی محافظت کا انتظام ختم کیتا جا رہا ہے یزید پلید کے ہتھاں تے آ دینا سوچیا جا رہا ہے فرمایا جب تک حسین کے جسم میں جان یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہ چاہے ایک فرد بھی موجود ہے کائنات میں دعوت دے دیاں گے کبھی کوئی پلید ہو یزید ہو شرابی ہو کبابی ہو بدماش ہو عیاش ہو خون دا آخری قطرہ بھی قربان کیتا جا سکتا ہے لیکن یار دے دین دا مذاق اڑایا نہیں دیتا جا سکتا اجازت نہیں دیتیاں جا سکتیاں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیلیاں نے فرمایا میں اپنے واسطے نہیں جا رہا بلکہ نانا جان دے دین دی حفاظت واسطے جا رہا ہوں میری زندگی دا ماتو ہے میری زندگی دا مقصد ہے ہوشت سینہ میرا دین رہ جائے دیان رہ جائے ادھی شان رہ جائے لٹی جائے چھوڑ حسین دیاج پرنانے کا زندہ اسلام رہ جائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں سارا پروگرام اس واسطے ترتیب دیتا ہے سارا معاملہ اس واسطے بنائے مدینہ منورہ اس واسطے چھڑے آئے تاکہ اسی میدان کارزار اندر جائے میرے نانا جان دے دین دی حفاظت عظیمہ جدایا ساتھ نے ذمہ لیا ہوا ہے اپنے خون دے نال شجر اسلام دی آبیاری کریے حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف لے جا رہے ہیں اللہ کا جائزہ لین جا رہے ہیں کوفے پہنچے ہیں کوفہ دے پر دیوار نظر آئے ہیں اور ویکھیا کوفے والیا آج مسلم بن عقیل آ گئے ہیں حسین لگ پار دے پر آیا گئے ہیں جس ویورنا نے ویکھیا کوئی بچیاں میں پیر چمدہ نظر آ رہا ہے کوئی امام مسلم بن عقیل دے ہتھے ہاتھانوں چمدہ نظر آ رہا ہے کوئی قدم بوسی کر جائے گیا کوئی دست بوسی کر جائے گیا آپ کوفہ دے جامعہ مسجد کے اندر بطور امام آپ نے امامت فرائض سر انجام دیتے آپ کی اقتداء کے اندر ہزارہ کوفیاں نے نماز ادا کی تھی نماز تو بعد پہلے دے 40,000 کوفیاں پہ ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے بیا کتنے کوفی بولو 40,000 کوفی ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں پہ آپ نے امام علی مقام رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ قاصد بھیجا ہے. آپ نے خط لکھیا ہے آقا حسین حالات بڑے سازگار ہے, آپ تشریف لے آؤ. 40,000 کوفی پہلے دن میرے آپ کے بیعت کرتا ہے گیا. یہ تو اللہ بڑا انتظار کر رہے پہ. یزید تخت پہن دے بڑا خلاف نے, بنو امیہ دی حکومت دے بڑا خلاف نے. حضور آپ تشریف لے آؤ. یہ سارے جان ساری دے دعوے کر دینے پہ. اندنے جانا قربان کر دیا گے, خون کا آخری قطرہ بہا دیا گے, لیکن دین مصطفیٰ دے آج نہیں آن دیا گے. حسین لجپال کا ساتھ دیا گے. پورے بھروسے نال پورے اعتماد نال لوگوں نے کلام کیتا ہے, جویں لوگوں نے کلام کیتا, جویں لوگوں نے اظہار خیال کیتا. میرے آقا حسین پاک نے امام مسلم نے عقیل سارا کچھ لکھ کے دے دیتا ہے. بلا کر جس نے نعمان بن بشیر رحمت اللہ علیہ کوفہ کے گورنر یزید نے مقرر کیتے ہوئے نے. بنو امیہ کے کچھ لوگ یزید کے طرفدار کچھ لوگ انہوں نے حالات لے کے حالات یزید کے ہتھوں نکل کے حسین وال جا رہے ہیں. انہوں نے فوری بندہ بھیجیا, قاصد بھیجیا, انہیں جا کے یزید کو سارا رپورٹ کیتا. انہیں دسیا معاملہ آ بن گیا, تیرے ہتھوں سارا حالات نکل دینے پہ, تیرے واسطے بڑیاں مشکلات تے تکلیفاں بس اب سامنا کرنا پہ رہا تینوں. اس واسطے جلدی کر لے, جتنی سدے بات کر سکنا ہے کر لے, جتنی جلدی روک تھام کر سکنا ہے کر لے. میرے آقا حسین لجپال والے ادھروں خط پہنچ گیا ہے. آپ نے تیاری فرما لی, مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ آ گئے. مکہ مکرمہ تو آپ نے رفتے سفر بنیا ہے. ادھروں حالات دوسرے دے خراب ہو گئے. ادھروں یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو معذور کر دیتا. انہاں آخیا تم محب اہل بیت ہے, تم محب اہل بیت ہے, تیری وجہ نال یہ مسلم دے ہاتھ دے لوگ بیعت کر دینے پہ. حسین واسطے رستہ آمدہ آسان کر دینے پہ, میرے واسطے تکلیفہ برداشت کرنے واسطے اتنا ٹائم نہیں, اس واسطے میں تینوں معذور کرنا پیا. انہیں عبید اللہ بن زیاد کو نواں گورنر بنا کے بھیجا. عبید اللہ بن زیاد اس رستے آیا جس رستے حجازی قافلے آتے سارے. اج لوگ باہر نکل کے انتظار کر دینے پہ. اج علی المرتضیٰ دا شہزادہ حسین تشریف لے آیا ہے. اج لوگ اپنی پلکاں بچھا کے بیٹھے ہوئے نے, لوگ اپنے دلاں دے فرش بنا کے بیٹھے ہوئے نے. اج حسین ابن علی تشریف لے آنے والے نے, انہاں دا خاندان تشریف لے آنے والے. اساں انہاں دے ہاتھ بیعت کر کے اپنے سارے وعدے پورے کرنے نے. اسی جفا کرنے والے نہیں, اسی تے حسین نال وفا کرنے والے ہیں. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اج شیران پتر شیر آ رہے ہیں, لوگ انتظار کر رہے ہیں. لیکن گورنر کوفے کا نواں بن کے آنے والا عبید اللہ بن زیاد بڑے عیارانہ مکارانہ طریقے نال اسی رستے آ رہا ہے جس رستے حسین لجپال نے آنا سی. حجازی کافر کوفے کے اندر اسی رستے داخل ہوتے ہیں. بالآخر گرد و غبار کافرے کا ہوتا نظر آیا. لوگ سمجھ گئے حسین تشریف لے آ رہے ہیں. لیکن عبید اللہ بن زیاد بڑے مکارانہ طریقے نال اس رستے تے آیا. جدوں لوگ آگے اندر آیا کوفے والیاں نے آندا ویکھیا, انہاں ویکھیا ہوتے انہیں نقاب اوڑھیا ہوا ہے. دل دے اندر خیال آیا وہ کائنات والو اے کوفے والو سوچو دے سے اگر حسین ابن علی ہوندے وہ چند نالوں زیادہ سونا چہرہ اس دے نقاب تے نہ پاندے, انہاں تے دعوت نصارہ دینے سی. لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جنہاں دا کلمہ تسی پڑھ دے ہو انہاں دے جگر دا ٹکڑا حسین آ گیا ہے. یہ نور ویکھو, یہ چڑھنیاں ویکھو, یہ اسلو جمال ویکھو. آج آ کے آپ تے بیعت کر لو. یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کریے گیا. وہ شرابی خلیفہ نہیں بن سکتا, وہ بے ایمان ہے خلیفہ نہیں بن سکتا. وہ دے اندر سارے آتے شریف پائے جاتے ہیں. وہ خلیفہ
خلیفہ بنن دا حقدار نہیں ہو سکتا. اس واسطے مسلمان بھائیو حضرت امام علی مقام نال پیار کرنے والے وہ سارے نے ویکھیا حالات. عبید اللہ بن زیاد کہ پتہ لگا اتنے ایک سیاح بندہ جدا نام ہانی بن عروہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے اگے بڑھ کے انہیں رخ تو نقاب کھچیا تو ویکھیا عبید اللہ بن زیاد یہ حسین ابن علی کوئی نہیں. عبید اللہ بن زیاد ہانی بن عروہ دیاں چیخاں نکل گئی ہے. فرمان لگے کوئی فرمالے تواڈے تے موت مسلط کیتی جا رہی ہے, تواڈے تے تلواراں مسلط کیتیاں جا رہی ہیں, تواڈے تے نیزے مسلط کیتے جا رہے ہیں. بڑا ایک مکار شخص, بڑا عیار شخص تے بڑا محب اہل بیت نہیں بلکہ قبض اہل بیت رکھنے والا یہ یزید دا پکا بندہ ہے, یہ تواڈے تے مسلط ہو رہا ہے. لیکن عبید اللہ بن زیاد اودے تے کوئی اثر نہیں ہوندا پیا. وہ چلدا چلدا کوفے گورنر ہاؤس دے اندر پہنچیا ہے. ادھر نعمان بن بشیر گورنر پہلے بنے ہوئے نے, انہوں نے معزولی دا آرڈر دیتا. فرمایا آ لے تیرے واسطے آرڈر آ گیا ہے. حضرت نعمان بن بشیر کو کہنے لگا وہ تم کی کرتا رہا ہے, تیری نمک حرامی کی وجہ نال حسین آن والے نے تیری نمک حرامی کی وجہ نال مسلم میں تھے پناہ لئی ہوئی ہے, وہ دعا بچیاں پناہ لئی ہوئی ہے. اس واسطے تیرے واسطے معزولی دے آرڈر نے. حضرت نعمان بن بشیر جڑے محب اہل بیت نے میرے آقا دے ترانے نال پیار کرنے والے نے, آپ دیاں اکھاں وچ خون اتریا. فرمایا دنیا دے لعنتا مینوں نمک حرام آنا ہے پیا, قیامت والے دن پتہ چلے گا نمک حلال کون ہے تے نمک حرام کون ہے. تینوں جہنم دے اندر جگہ دیتی جائے گی, لیکن نعمان بن بشیر نو محبوب کے جھنڈے دے تھلے جگہ نصیب ہو جائے. بڑا بے ایمان ہے تو مسعود دے آرڈر دینا ہے بیا. آپ نے فرمایا ہے گورنر حسین لجپال دیاں قدماں تے قربان ہے, سارا کچھ میں چھڑنا وا پیا, لیکن اہل بیت نال میں بغاوت نہیں کر سکدا. اہل بیت دے کرانے نال میں دشمنی مول نہیں لے سکدا. اگر موت آؤندی ہے قبول اس حیاتی نال موت بہت بہتر ہے. جڑی حیاتی ہوے تے کچھ اہل بیت وچ ہوے, لیکن موت آوے تے محب اہل بیت بن کے جاوا موت میرے واسطے بہتر ہے. عبید اللہ بن زیاد اسی مسجد جامعہ کے اندر جتنے لوگ 40,000 کوفیاں نے امام مسلم دے ہاتھ پہ بیعت کی لیے, اسی جگہ پہ آ کے اپنے منبر تے کھڑا ہویا, کہنے لگا سارے کوفے والے آ جاؤ. سارے لوگ جمع ہو گئے, امراء بھی آ گئے, غرباء بھی آ گئے, یتیم بھی آ گئے, مسکین بھی آ گئے, مرد بھی آ گئے, عورتیں بھی آ گئی. ہر پاسے سناٹا چھا گیا. عبید اللہ بن زیاد دنیا دا کتا اتھے اعلان کر دے پیا جنی زبان دے حسین ابن علی دا نام آ گیا سانو پتہ لگ گیا جنی زبان کر دیتا جائے گا. جنی زبان تے مسلم بن عقیل دا نام آیا انہی زبان چلا دیتا جائے گا. اور جنہیں گھر کے اندر مسلم بن عقیل بنا دیتی وہ گھر مسمار کر دیتا جائے گا. بیوی بچے سبب کر دیتے جان گے. وہی ہاتھ جڑے پہلے مسلم بن عقیل دے ہاتھاں دے 40,000 کو بھی بیعتاں کرنے والے نے اج سارے بیعتاں توڑ دے نظر آ رہے نے. میرے امام مسلم دا ساتھ دین والا اج کوئی نظر نہیں آ رہا. اج خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف بغاوت کرنے والے سامنے آ گئے. پیار کرنے والا کوئی نہ رہ گیا. انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی اتے ککھ جنہ تھی بارے. حضرت امام مسلم بن عقیل حضرت حانی بن عروہ دے کر آرام کر دینے پہ حانی بن عروہ نے جا کے دسیا حضور حالات بن گئے نے. آپ نے فرمایا حانی میں نے اجازت دے دیو میں چلا جانا وا. اے میرے دو ننے ننے بچے نے انہوں لے کے تسی اپنے گھر کے اندر آرام کر دے رہو تاکہ تواڈے تے میری وجہ نال کوئی مصیبت نہ آ جائے, کسی تکلیف دا شکار نہ ہو جائے. حضرت علی عرض کر دینے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرد امام مسلم میری جان تواڈے تے قربان, میری آن تواڈے تے قربان, میری عزت تواڈے تے قربان, میرے بچے تے میری نسلاں تواڈے تے قربان. میں اپنی جان
پتہ لگا ہانی بن عروہ دا گھر ہے، انہوں نے جا کے دسیا عبداللہ بن زیاد نے، انہیں آکھیا ہانی نو بلایا جائے، حضرت ہانی گئے، انہیں آکھیا تو میرا اعلان نہیں سی سنیا جڑا میں جامعہ مسجد اندر کیتا، آپ نے فرمایا میں اعلان سن لیا سی، انہیں آکھیا پھر کیوں تینوں اثر کیوں نہیں ہویا، فرمایا میں محب آل بیت میں جان دے دیاں گا پر ناموس مصطفیٰ دی عزت دیا میں آج نہیں آؤں گا، انہیں جلاد نے اشارہ کیتا، حضرت حالی دا سارے انور تنال جدا کر دیتا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے حانی تیری قبر پہ اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان لا تعداد رحمتان دا نزول کرے، جڑا محب اہل بیت اور حسین پاک دیا قدمات جان قربان کر رہے بیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے برا واسطے جان دے گے اپنے اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت لے رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہانی اللہ توالی قبران دے لا تعداد رحمتان دا نزول فرماوے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو پتہ لگ گیا، رات کا سناٹا چھا گیا، آپ نے دیوان شہزادیاں نو نال لے لیا، آپ کوفے دے بازار دے اندر نے آپ نے اعلان کیتا اور لوگوں میرے نال وفاواں دے عہد و پیمان کرنے والے ہو، میرے ہاتھ بیعت کرنے والے ہو، اج سارے بیعتاں توڑ دے ہو گئے، اپنے میرے نانے دا کلمہ پڑھنے والے ہو، انہاں دا دوترا حسین آنے والا ہے، تواڈی غیرت کدھر گئی ہے، کلمے دا لحاظ بھی نہیں جے کیتا، وہ کلمے دا پرم بھی نہیں جے رکھیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال وہ محبتاں دے تقاضے پورے کرو، آج میرا ساتھ ہو، آج بیعت اللہ بن زیاد نال ٹکر لینی ہے، وہ لوگ غیرت کر دیا باہر آ گئے، سجے بھی لوگ جمع ہو گئے، کبے بھی لوگ جمع ہو گئے، پھر وہ حالات بن گئے، کوفے دے گلیاں بازار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرانے نال پیار کرنے واسطے نعرے لان والے انہاں نال بھر گئے نے، بلاخر یزیدی فوجی آ گئے، انہاں نے لوگاں نو تتر بتر کر لیا، کوئی سجے چلا گیا ہے، کوئی کھبے چلا گیا ہے، لوگ ڈردیاں اپنے خاندان دا سردار ادا کہنا من گئے، اپنے گھراں دے اندر چلے گئے، ان پھر شام کا ٹائم ہو گیا، عشاء دا ٹائم ہو گیا، رات کا سناٹا چھا گیا، ہر پاسے ہوگا یادہ میں میرے آقا امام مسلم بن عقیل گلیاں بازاراں دے اندر نے کوئی فریاد سننے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی پانی پلان والا نظر نہیں آ رہا، کوئی سلان والا نظر نہیں آ رہا، آپ دو میں ننے شہزادے نال ہے، وہ بڑی پریشانی دے عالم کے اندر نے، ایک بیٹا محمد نال ہے، ایک چھوٹا ابراہیم نال ہے، ان ننیاں عمرانے میرے آقا حسین نے بھائی مسلم بن عقیل اور رات کا پہر آیا، پچھلا پہر ہو گیا، ایک قاضی شریف قدر آدمی ضعیف دے نات وہاں کمزور آدمی اپنے گھر تو باہر آیا ہے، وہ باہر نکلیا، انہیں سائے ویکھے، انہیں آکھیا کون ہے اس ویلے کوفے دے گلیاں بازاراں دے اندر تنہا ٹرن والا، حضرت امام مسلم بن عقیل قریب آ گئے، فرمایا بابا کی پوچھنا ہے، میں حسین دا بھیجیا ہویا قاصدہ، میں حسین دا بھیجیا ہویا نمائندہ وا، اج کوئی پناہ دین والا کوئی نہیں، اج گھر بٹھان والا کوئی نہیں، قاضی شریف دیاں اکھاں وچ خوشی دے نال خوشی دے نال ہنجواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں، اج حسین دے بھائی میرے گھر تشریف لے آئے ہوئے نے، اندر جگہ پین واسطے دیتی، اندر جگہ دیتی، کھانا پیش کیتا، ننیاں بچیاں نو پانی گرم کر کے وہ پیر متوازن ہو گئے، سوچ گئے، پیراں نو دھویا، بچیاں نو نلایا دلایا، خوبصورت بسترا بچھا کے شہزادیاں نو لیٹن واسطے قاضی شریف جگہ دے رہے نے، وہ فجر دا ٹائم ہویا،
میرا امام مسلم عقیل نماز پڑھ کے باہر تشریف لے گئے. فرما دے قاضی جی میرا پتہ نہیں کیڑا معاملہ پیش ہونے والا ہے, میری طبیعت تے اثر ہو رہا ہے, میں باہر جا رہا ہوں, پتہ نہیں عبید اللہ بن زیاد دے سپاہی میری تلاش وچ نکلے ہون گے. قاضی جی میں جا رہا ہوں, میرے ننیا شلاد دا خیال کریا جے, انہوں نلا بلا کے تیاری کروا کے انہوں کھانا کھلا کے انہوں دے ابو کو نہیں ہونا گے, انہوں دی اماں کو نہیں ہوئے گی, انہوں سینے تے لٹا کے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا. یہ مسافر نے مدینہ منورہ دے انہوں را کے پا گیا جے خریت نال میرے شہزادے دے کہیلے آپ مدینہ شریف پہنچ جائیں گے. قاضی شرح نے وعدہ کر لیا, میرے امام بار تشریف لے گئے, مقصد کرام وقت ہو رہا ہے, میرے امام پاک نو بلاخر دعا نامی دے گھروں بی بی دے گھروں قید کر لیا گیا. آپ نو جامع شہادت پلوا دیتا گیا, آپ کا بے گورو کفن لاشا زمین تے پیا ہوا ہے, وہ گورنر ہاؤس دے بار زمین کوفہ دی زمین ہے. اج کوئی میرے امام تے آنسو بہان والا نہیں, اج کوئی وعدہ کر کے پورا کرنے والا نیڑے نہیں آ رہا, اج کوئی میرے امام دے کفن دفن دا بندوبست کرنے والا نظر نہیں آ رہا, اج کوئی اگے آ کے میرے امام دے جسم حضور نو لے کے دفن کرنے والا نظر نہیں آ رہا. اج سارے بیتاں توڑ گئے نے, اج میرے آقا حسین دے بھائی دا جسم انور باہر پیا ہوا ہے, کوئی پرسان حال کوئی نہیں, پوچھن والا کوئی نظر نہیں آتا پیا, اج آنسو بہان والا کوئی نظر نہیں آتا پیا. عبید اللہ بن زیاد نے انہیں اعلان کیتا, مسلم دے بچے جنہیں گھر وچوں برآمد ہو گئے اس کا نام جلا دیتا جائے گا, بیوی بچے مار دیتے جان گے. بالآخر قاضی شرح رات کا ٹائم اپنے بیٹے اسد نو توڑیا, انہیں آکھیا دوسرے دروازے جا کے اتھے میں بچیاں نو نظرانہ پیش کیتا گیا, بچیاں نو نظرانہ پیش کیتا کہ اسد نے جا کے مدینہ منورہ دا قافلہ جا رہا سی, لیکن انہاں نے پہنچے تو پہلے قافلہ نکل چکی ہے. اسد کہنے لگا شہزادو وہ قافلہ جانا ہے پیا, ادھروں شام دا بیلا آ گیا ہے, سورج غروب ہو گیا ہے, قافلے دی دھول نظر آ رہی ہے. شہزادو دوڑو قافلے دے نال جا کے مل جاؤ, تسی قافلے نال ملو گے, خیریت نال مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے. وہ اسد چھڑ کے واپس آ گیا, دونوں شہزادے دوڑے نے پر غماں دے مارے کی دوڑ دے, باپ کوئی نہیں, اماں جان کوئی نہیں, وہ پینڈے پوتے پہ گئے, عمرہ چھوڑیاں نے ننے شہزادے دوڑ دینے پہ, وہ چھوٹا ویر گر گیا ہے, چھوٹا گر گیا ہے, اونٹ پھٹ گیا ہے, بڑا کہنے لگا شہزادیا اتھے رکی نا, میرے نال چل آیا گا, اگر کافر نال مل گئے تے فابیا, اگر نہ ملے تے میں تینوں لٹا کے دبا دیا گا, تینوں آرام دلوا دیا گا. وہ ننے شہزادے دوڑ دینے پہ ساری رات دوڑ دے رہے, پر ہر پاس جانوراں دیاں آوازاں آ رہی نے, جدوں سپیدہ سحر نمودار آئے نہ ویکھیا پھر کوفہ دے ترے دیوار نے شہزادے سہم گئے نے. ادھر سپاہی آ گیا تیرا تلاش کرتا سی پیا, انہیں آ کے پوچھا تسی کون ہو, شہزادے نے بھی بولے فرمان لگے دس تو کون ہے, انہیں آکھیا میں بیت اللہ بن زیاد کا سپاہی ہاں. انہیں شہزادے نے بڑے بھائی وال ویکھیا, بڑے شہزادے نے چھوٹے وال ویکھیا, تمہیں سہم گئے, فرمان لگے ہو بیت اللہ بن زیاد کا سپاہی ہاں, سانو آکھی بجنا, سانو ماری نا, سانو ستائی نا, اسی یتیم ساڑے نال پیار کرے گا تے رب راضی ہو جائے گا, سانو تکلیف دینے گا رب ناراض ہو جائے گا. بالآخر اس سپاہی نے شہزادے نو تھپڑ رسید کیتا,
آخر کوفہ دے اور دارالامان گورنر ہاؤس اتھے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کا جسم انور شہزادیاں اس جگہ تے لے کے گئے اپنے ننے ننے بچیاں لے کے تے بال کھڑیاں نے کچھ چھتاں تے کھڑیاں نے کچھ ضعیف لوگ کھڑے نے کچھ جوان لوگ کھڑے نے شہزادیاں نے جس ویلے ویکھیا دو بچے ایک دوجے نوں کہنے لگے انہاں دے باپ جامع شہادت نوش کر گئے نے اور یہ بچے اپنے بابا نال پیار کرنے واسطے آ گئے نے جدوں ماواں دیاں گودیاں دے اندر انہاں دوواں شہزادیاں نے انہاں دے بچے ویکھے انہاں نوں اپنی ماں جان یاد آ گئی تے یا بابا نے اپنے ننھے ننھے بچیاں نوں اپنے کندھیاں تے اٹھایا بچیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں نے اس سرے انور دارالامان اندر گورنر ہاؤس دے اندر اپنا جسم انور وہ پیا ہویا ہے زمین دے تے شہزادے جا کے لیٹ گئے فرمان لگے عبداللہ بن زیاد یا سپاہیا ساڈے ابو دا سر دے دے اج اسی اپنے باپ نال اس طرح ہی پیار کر لئیے جویں ساڈا باپ سانوں سینے تے لٹا کے پیار کردا رہا ہے اج اسی اپنے باپ دے بوسے لے لئیے جویں ساڈا باپ ساڈے رخسار چومدا رہا ہے او عبداللہ بن زیاد یا سپاہیا دیر نہ کر سانوں ساڈے باپ دا سر لیا دے اج اسی اپنے باپ دیاں زلفاں ہاتھ پھیر کے اج اسی زلفاں نوں کنگھی کر لئیے اپنے باپ نال پیار دیاں وہ پرانیاں یاداں تازہ کر لئیے حضرت امام مسلم بن عقیل دے شہزادے رو رہے نے تڑپ رہے نے آنسو بہاندے گئے سرے انور کوئی نہیں آیا آپ سمجھ لیتے ہوئے نے اپنے باپ دے سینے دے اندنے ابو جی ابو جی ابو جی کدے سارے چھڑ کے اپنے شہزادیاں نوں چلے گئے ہو ہم تو بے کس ہیں ہم تو مجبور ہیں مدینے کے مسافر ہیں اے پیارے بابا جان اے ویلا سنو بچپن دے اندر ویکھنوں لگ گیا ہے باپ کول کوئی نہیں اماں کول کوئی نہیں مدینہ شریف تو دور اپنے لگدیاں لیندیاں تو دور اس واسطے شہزادیاں نوں انہیں اس ویلے سپاہی نے پکڑیا انہاں نوں قید کیتا گیا جیل کے اندر ڈکیا گیا خوش نصیب جیل دا دروگا جدا نام مشہور محب والے بیعت وہ ساری رات ہاتھ بن کے شہزادیاں دے سامنے کھڑا رہا ہے ساری رات انہاں شہزادیاں دا دیدار کردا رہا ہے رات دا سناٹا چھا گیا رات دا پچھلا ٹائم آ گیا انہیں دروازہ کھولیا انہیں تالا کھولیا دروازہ کھول کے اندر گیا ہے انہیں اپنی انگوٹھی پیش کی تھی کہنے کا شہزادیو دوسرا دروازہ جنہوں باب العقیل کیا جانا ہے تسی اس دروازے آ جاؤ اتھے میرا بھائی ہے دوسرا میرا سگا بھائی کوت والے شہر اے انگوٹھی انہوں جا کے دکھایا جے وہ جوانوں مدینہ منورہ دے رستے تے پا دے گا ادھوں میں شہزادے چل پہ نے رات کا سناٹا ہر پاسے ہوگا یادہ میں رات چھا گئی ہے اندھیرا چھا گیا ہے بلا کر شہزادے گئے نے شہزادے گئے جا کے مشکور نامی اس دروگے دے بھائی نوں انگوٹھی دکھائی جدوں انگوٹھی دکھائی انہیں پہچان لیا میرے بھائی دی انگوٹھی ہے انگوٹھی بیٹھ کے انہیں بچیاں نوں نظرانہ پیش کیتا بچیاں نظرانہ دے کے انہیں مدینہ منورہ دے راہ تے پا دیتا رات دا سناٹا دردہ دے مارے بچے یتیموں بے کس مجبور شہزادے بلا کر وقت آ گیا کہ ساری رات شہزادے چلتے رہے چھوٹے بھائی دے پیر متورم بڑے بھائی کو تھکاوٹ بھائی جان ذرا روکیا جے تھے میں نے تھوڑی دیر واسطے آرام کر لیں گے ننا شہزادہ بولیا میں نے بھائی جان آرام کر لیں گے ان میں تھک گیا وا میں چلن تو مجبور ہو گیا وا میرے کو نہ دوڑیا جا رہا ہے نہ میرے کو چلیا جا رہا ہے بھائی جان ذرا ٹھہر جاؤ ایک پہاڑ دیو گے یا کھجور دیکھو گے تمہیں طرح
باتاں ملدیاں نے کسے اور دے اندر بڑا بھائی چھوٹے نو لے کے بڑا بھائی چھوٹے نو لے کے انہاں نے پیار کردا ہے بیا نالے لوڑیاں دے رہا ہے نالے تلاشے دے رہا ہے نالے باپ دی یاد دے اندر شہزادہ آنسو بہا رہا ہے انہاں نا ویر سو گیا ہے لوڑیاں دتیاں جا رہی نے سو جا میرے دکھیا ویرا سو جا تے آوازیں بلند کیتے جا رہے نے ادھروں ایک حارث نامی بے ایمان جڑا بغض اہل بیت رکھدا ہے جڑا انعام دے چکر دے اندر اس راجاں دی تلاش دے اندر اودی نوکرانی اودی پانی لین واسطے آئی ہوئی ہے انہیں ویکھیا بڑی سوانی آواز آ رہی ہے ہر پاسے سناٹا ہے ہر پاسے ہوگا عالم ہے ہر پاسے بالکل خاموشی ہے انہیں آواز سنی میرے دل تے اثر کر گئی انہیں سجیوں کھبیوں تلاش کی تھی جتوں آواز قریب آندی ہے بھئی اس جگہ تے گئی ہے انہیں ویکھیا چاند نالوں زیادہ سونے چہرے اس نو جمال نے پے کرنے انہاں نو ویکھیا شہزادے تسی کون ہو اس ویلے کی کردے ہو پے تھے شہزادیاں نے اس بی بی نو ویکھیا انہاں دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگے دسو تہاڈا تعارف کی ہے فرمان لگا بڑا شہزادہ ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کس و تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کس و تنہا مسافر ہیں مدینے کے وہ بچہ عرض کردا اے مائی سانو ماری نہ سانو سزا نہ دیوی اسی بڑے سہمے ہوئے اسی یتیم ساڈے نال پیار کرے گی رب راضی ہو جائے گا سانو تکلیف دے گی رب ناراض ہو جائے گا انہیں آکھیا شہزادے گھبراؤ نہ مینوں پتہ لگ گیا ہے تسی کون ہو تہاڈا تعارف میرے تک پہنچ گیا ہے شہزادے یاد رکھو میں محب اہل بیت میری مالکن محب اہل بیت تسی فکر نہ کرو شہزادے میرے نال آ جاؤ انہوں پانی تے بھول گیا انہیں نکے شہزادے نو اٹھایا اپنے سینے دے نال لایا ہے شہزادے نے جدوں ویکھیا ہے بی بی دا پیار بڑا شہزادہ انگلی نال لگا ہے دیوانوں گھر لے گئی ہے اور مالکن جا کے کہنے لگی میری مالکن مبارک آیا اج مسلم دے شہزادے حسین دے بھتیجے ساڈے بیڑے آ گئے نے اج حسین دے بھتیجے ساڈے گھر آ گئے نے مالکن بڑی خوش ہوئی ہے اللہ دا شکر کیتا ہے مالکن نے پیر گرم پانی نال دھوتے نے پیراں نو صاف کیتا ہے قدم بوسیاں کردیاں نظر آ رہی نے ایک پاسے ظلم و ستم بھی کائنات دی اکھ نے ویکھیا ہے ادھر پیار بھی کائنات دی چشم پیندی ہے بھئی ادھر انہاں دے مقدر ادھر انہاں دے مقدر بالآخر شہزادیاں نو غسل دتا گیا کپڑے دھو کے پہنائے گئے بچیاں نو خوشبواں لگائیاں گئیاں بچیاں نال پیار کر کے کھانا کھلا کے بچیاں نو مال کرنے گودی وچ پا لیا دوواں شہزادیاں دیاں چیخاں نکلیاں نے رون لگ گئے مالکن پوچھ دیے شہزادے روئے کیوں انہاں آکھیا کی پوچھ لیے بی بی اج ماں دی گودی یاد آ گئی گودی وچ لے کے پیار کرن والیے اج ماں دی گودی دیاں رونقاں یاد آ گئیاں نے اج ماں دا پیار یاد آ گیا ہے اسی یتیم بے کس مجبور مدینہ منورہ دے مسافر ساڈے باپ شہید ہو گئے نے ساڈی اماں جان ساڈے تو دور نے قیامت والے دن اللہ تینوں اجر دے گا اج گودی پا کے ساڈے نال پیار کرنی ہے بھئی
شہزادیاں نو بسترا بچھا کے پچھلے کمرے دے اندر لٹا دیتا گیا ہے غماں دے مارے دوویں شہزادے لیٹ دے آئی سو گئے نے ہر اس دنیا دا کتا گھر آ گیا ہے اور اندیاں کہنے لگا اج وینیا یزید دا انعام عبید اللہ بن زیاد دا انعام کنوں مل رہا ہے اج مسلم دے پترا نو دوڑ قابو کر کے لے کے جانا ہے وہ مالکن سہم گئی مالکن ڈر گئی ہے ادھروں بچیاں نے خواب دے اندر اپنے ابو جی دی زیارت کی دیئے خواب وچ آوازاں دے رہے نے ابو جی ابو جی ابو جی صداواں بلند کر رہے نے دوویں شہزادے اٹھ کے بیٹھ گئے ایک دوجے نال گلوتڑی پا کے اس طرح سینے نال سینہ لا کے دوویں شہزادے اپنے باپ کو یاد کر دینے پہ ہر اس دنیا دا کتا ہوگے تک آواز آ گئی ہے ہوگے تک آواز آ گئی پوچھنے لگا میرے گھر وچ کون رو رہا ہے بیوی ڈر گئی نکرانی شہم گئی یہ دنیا دا کتا ہے ظلم و ستم دے پار توڑے گا بچیاں نال ظلم کرے گا بچیاں نال چھڑکے گا سزاواں دے گا عبید اللہ بن زیاد حوالے کر دے گا انہیں آکھیا پڑوسیاں والوں آواز آندی ہوئے گی وہ دنیا دے کتیا ہارسا خدا تینوں غارت کر دے تینوں زمین وچ غرق کر دے تم کھانا کھا اور کسی اور دے کر آواز آندی ہوئے گی انہیں دیا لے آئے دیا لے کے چلیا انہیں کمرے ویکھے نے ایک کمرہ تیرا اگے شہزادیاں نال نور والا نور جنال زیادہ سونے شہزادے اٹھے بیٹھے ہوئے نے شہزادے رو رہے نے آنسو بہا رہے نے سینے نال سینہ لا کے اپنے باپ نو یاد کر رہے نے اس بے ایمان نے اگے جا کے انہیں آکھیا جنہاں نو میں سویرا جا کے لبنا نہ پیا مینوں کی پتا ہے وہ میرے گھر کے اندر ہی آئے ہوئے نے انہیں شہزادیاں نو تمہاں شہزادیاں نو وہ زلفاں تو پکڑے آئے بالاں تو پکڑے آئے کیا خدا تیرے ہتھاں نو شل کر دینا بالاں تو پکڑ کے گھسیڑ کے چار پائی تو نیچے لے کے آئے وہ گھسیڑ دا باہر لے کے آئے شہزادے ہاتھ جوڑ دینے پہ سانو کچھ نہ آکھی اسی یتیم ہوں اسی بے قصد مجبور ہوں اسی مدینہ شریف دے مسافر ہوں ساڑھے نال پیار کر رب راضی ہو جائے گا سانو تکلیف نہ دیوی ورنہ رب ناراض ہو جائے گا وہ دنیا دا کتا ہے انہوں کسے گل دا اثر نہیں ہو رہا بلا کر مار کر قدمہ وچ ڈگی ہے اس نے اپنی چادر دوپٹہ اتار کے انہیں رکھیا پیراں وچ میں تیرے کے ہاتھ جوڑ لیا زہرا دیا پترا نو تنگ نہ کر علی المرتضیٰ دے سارا نو تنگ نہ کر مسلم دیا اکھاں دی ٹھنڈک نو تنگ نہ کر انہاں نو نہ مار انہاں نو نہ جھڑک لیکن اس بے ایمان نے تھپڑ سیل کرنے شروع کی دے نکرانی اگے وڈی انہوں بھی ماریا بیوی اگے آئی ہے انہوں بھی ماریا بیوی بار بار آندی ہے بھئی ارے سید ہے ارے سید ہے تماچے نہ لگا ارے سید ہے ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا ارے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے وہ دنیا دیا کتیا نہ صدا نہ رلا شہزادیاں نو نہ مار کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں ارے تو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں کیوں فاطمہ زہرا کو
رلاتا ہے کفن میں، لانتیا رک جا، نہ چڑک نہ مار، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، تو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ انہیں پالا کو پکڑے آئے، نہر والے کے جا رہے آئے، انہیں آکھیا میں انہوں سبا کرنا ہے، انہوں شہید کرنا ہے، مال کرنا ہے، نکرانی نالے، بیوی نالے، وہ جا کے پھر سے مروش کر دیا نے۔ لیکن دنیا نہ کتا حارس، وہ دنیا نہ نشہ تے دولت تے جگیرہ، وہ پیش نظر نے وہ تکلیف تے تکلیف دینا ہے گیا، میرا کر نہر دے کنارے لے گیا۔ بڑا شہزادہ کہنے لگا وے حارسہ، اگر میں نو ضرور سانو ذبح کرنا ہے تے پہلے میں نو کر لے، میرے ویر نو پرلا نہ کری، میں اپنے ویر دا لاشا تڑپدا اپنے سامنے نہیں ویکھ سکدا۔ چھوٹا ویر بولیا کہنے لگا وے حارسہ پہلا میں نو ذبح کر لے، بڑا بھائی باپ دے قائم مقام ہوندا ہے، میں اپنے بھائی جان دا لاشا تڑپدا نہیں ویکھ سکدا۔ انہیں اس بے ایمان نے دعا شہزادے نکیاں نکیاں گردنا نے ہلکے نازنین ادھروں سلم دی تلوار، اس نے دعا نو سلفا دے پکڑے آئے، تلوار لائی بجلی دی طرح گری ہے، دونوں شہزادے زبائے گئے، جامع شہادت نوش کر گئے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہنچ کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، پہنچ کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی ہے در کی صدا یہ پیار ہمارے۔ لیکن یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے، اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ کرسی واسطے نہیں ہویا، ایک اقتدار واسطے نہیں ہویا، ایک لالچ واسطے نہیں ہویا، ایک بغاوت واسطے نہیں ہویا، ایک کرسی دے حصول واسطے نہیں ہویا۔ اللہ کی قسم، میرے اللہ کی قسم، مجھے رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، یہ کس لیے ہوا؟ یہ وہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے، اُدی آن رہ جائے، اُدی شان رہ جائے، اور لٹی جائے پمیں چوک حسین دیا جائے، اور نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ یہ جو کچھ ہوا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بچانے کے لیے، اللہ کے نام کو بچانے کے لیے، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینے کے لیے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ زندگی رہی، تندرستی ہوئی تو انشاءاللہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ مدینہ منورہ سے میدان کربلا میں پھر شہادت امام علی